پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاک فوج کا تباہ کن جواب، افغان طالبان منتوں ترلوں پر اتر آئے۔ افغان طالبان رجیم کی درخواست پر عارضی سیز فائر، اگلے 48 گھنٹے تک توپیں خاموش رہیں گی۔ امن کے خواہاں ہیں، ریاستی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس دوران دو طرفہ تعمیری بات چیت ہوگی، مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب، خوارج اور افغان طالبان کو ناکو چنے چبوا دیے۔ پاک فوج نے یوب اور چمن سیکٹر میں حملے ناکام بنا دیے۔ افغان طالبان نے صبح سویرے 4 مقامات پر حملہ کیا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی نے طالبان کو پسپا کر دیا۔ متعدد پوسٹیں اور خارج کی پناہ گاہیں مکمل تباہ کر دیں۔ چند گھنٹوں میں 100 سے زائد طالبان اور خارجی مار دیے۔ ہلاک طالبان کی مجموعی تعداد 400 ہو گئی۔ افغان طالبان نے پاک افغان واپ دوستی کو اپنی طرف سے اڑا دیا۔ پاک فوج نے غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ شاہینوں کی قندھار اور کابل میں افغان طالبان اور خارج کے ٹھکانوں پر بمباری۔ طالبان اور خارج کے ٹھکانوں کو تاک تاک کر نشانہ بنایا۔ قابض افغان طالبان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4 اور 8 تباہ، بارڈر بریگیڈ نمبر 5 بھی اڑا دی گئی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے۔ اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی اہم ملاقاتیں۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال اور تصویراتی اور اقتصادی مفادات پر گفتگو کی گئی۔ افغانستان سے سرحدی کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کی مؤثر اور بروقت جوابی کارروائی پر صدر کو آگاہی دی گئی۔ صدر کا پاک فوج کی صلاحیت، جرت اور تیاری پر مکمل اظہار اطمینان۔ پاک فوج کا محمد اور شمالی وزیرستان میں بھی ایکشن، 37 خارجی جہنم واصل۔ فورسز نے افغان طالبان کی فتنہ الخارج کی مدد سے بڑی تشکیل محمد بھیجنے کی کوشش ناکام بنا دی، 30 خارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اباقیل میں بھی 7 خارجی اپنے انجام کو پہنچے۔ ہلاک دہشت گرد تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاک فوج کو شاباش۔ آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان پر کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا، ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ محسن نقوی کا افغان طالبان کے حملے کو ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ چین اور روس کا پاک افغان کشیدہ تعلقات پر گہری تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر گہری نظر ہے۔ دونوں ممالک کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں، خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ اختلافات کا حل صرف سفارتی اور سیاسی ذرائع سے ممکن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد۔ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات۔ سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید اور اکزئی میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ بھارتی قیادت تاریخ کو جھوٹ سے مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مارکا حق کے 5 ماہ بعد پرانی گمراہ کن کہانی ہے۔ بھارت مارکا حق میں شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ISPR کا بھارت کی انتخابی پروپیگنڈا مہم پر رد عمل۔ کہا، بھارتی فوجی قیادت انتخابی دباؤ میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہی ہے۔ بھارتی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ غیر ضروری شو بازی خطے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ہر جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں مزید 1 ماہ توسیع کر دی۔ بھارتی مسافر اور جنگی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 23 نومبر 2025 تک توسیع کی گئی۔
नया नोटिम जारी कर दिया गया। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ उठा लिया। शोर शराबे के बीच गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेला आफरीदी से हलफ लिया। सुहेला आफरीदी बाज़ाब्ता तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला बन गए। हलफ बर्दारी की अनोखी तकरीब मछली बाजार का मंजर पेश करती रही। हलफ होता दिखाई दिया मगर एक लफ्ज़ किसी को सुनाई न दिया। पीटीआई कारकुनान के शोर शराबे में सब दब कर रह गया। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी थी। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। 277 रन के ताकुब में मेहमान टीम सिर्फ 183 रन बना सकी। दूसरे इनिंग्स में नुमान अली और शाहीन आफरीदी के 4-4 शिकार। साजिद खान ने 2 विकेटें ली। सीरीज का दूसरा मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। नुमान अली की शानदार बॉलिंग लाहौर टेस्ट में 10 खिलाड़ियों को आउट किया, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बेहतरीन कारकर्दगी के साथ स्पिनर नुमान अली ने दुनिया क्रिकेट के अजीम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नुमान अली 5 टेस्ट के तसलसल में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। उन्होंने करियर के 16वें से 20वें टेस्ट के दौरान 46 विकेटें हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेल के हर शोबे में उम्दा खेल पेश किया। कामयाबी पर कप्तान, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम दूसरे टेस्ट में भी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF एलामी में कहा गया है कि IMF कर्ज प्रोग्राम की वजह से मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। 14 साल बाद करंट अकाउंट खसारा मुस्बत रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक का महंगाई को 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ में रखने का फैसला। सोने की बढ़ती कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सोने की कीमत में 5,800 रुपये तोला इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 4,40,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में सरमायाकारों से मुलाकातें। IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, अमेरिकी हुक्काम, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब व्हाइट हाउस की इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के कायम मकाम चेयरमैन पियर यारिफ से भी मिले। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना की मुआशी इस्लाहात और तरक्की के अज़्म का अदा। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कुछ अरसे से अलील थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वज़रा और सियासी रहनुमाओं की ताज़ियत के लिए रिहाइशगाह पर आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मुरीद के में SHO थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा शहजाद की शहादत। कत्ल और इक़दाम कत्ल के 4 मुकदमात में गिरफ्तार 89 मुल्ज़िमान को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत का मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। 26 नवंबर के एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान समेत 10 मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के 5 गवाह तलब कर लिए। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। भारतीय आलूदा हवा ने लाहौर में आलूदगी बढ़ा दी। औसत AQI 250 तक पहुंच गया। शालीमार टाउन 437, पैरागॉन में शरह आलूदगी 365 रिकॉर्ड, बरकी रोड 361, सेक्रेटेरिएट में शरह 297 रही। स्मॉग और मौसमियाती निगरानी के जदीद निज़ाम ने डेटा जारी कर दिया। खांसी, गले और सांस की बीमारियां आम होने लगीं। हसास ग्रुप्स में आने वाले शहरी मोहतात रहें, खुली फ़ज़ा में न जाएं।
کھڑکیاں بند رکھنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ایڈوائزری جاری۔ مقامی حکومتوں سے قبل جائیداد منتقلی کا عمل مکمل ہوگا۔ کس مقامی حکومت کو کون سا اثاثہ یا ذمہ داری منتقل ہوگی، سیکرٹری بلدیات کی مرضی سے تعین ہوگا۔ نئی مقامی حکومت تحلیل شدہ ادارے کی جائیداد افسران واجبات کی جانشین ہوگی۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کے اثاثوں واجبات کی منتقلی کا طریقہ کار واضح کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ، کمیشن کو اہم مالیاتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ سی ایس ایس 2024 کے حتمی نتائج جاری، کامیابی کی شرح 2.48% رہی۔ پہلی 30 پوزیشنز حاصل کرنے والے امیدواروں کی دلچسپ تفصیلات، کسی امیدوار نے فورن سروس کا انتخاب نہیں کیا۔ ٹاپ 20 امیدواروں میں سے 19 نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا انتخاب کیا۔ ٹاپ 20 امیدواروں میں سے محض ایک امیدوار نے پولیس سروس کا انتخاب کیا۔ کیپٹل سٹی بنے گا اب ڈیجیٹل سٹی، سی ٹی اے کا اسلام آباد کو وائی فائی سٹی بنانے کا فیصلہ۔ چیئرمین سی ٹی اے کے مطابق اب اسلام آباد میں 80 سے زائد مقامات پر وائی فائی ڈیوائسز نصب ہوں گی۔ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد جاری، حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ ادھر اسرائیل نے مصر کی سرحد سے ملحقہ رفح بارڈر کو کھول دیا۔ غزہ میں رفح بارڈر کے راستے امدادی قافلے پہنچنے لگے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس اس سے پہلے 20 زندہ یرغمالی اور 4 لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی۔ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو طاقت کے ذریعے کر دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو جلد غیر مسلح ہونے کی وارننگ۔ وائٹ ہاؤس میں ارجنٹائن کے صدر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا، حماس نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو واشنگٹن خود اقدامات کرے گا۔ حماس نے اقتدار نہ چھوڑا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ سابق کپتان اور سٹار بلے باز بابر اعظم کی سالگرہ، پی سی بی اسٹاف، دوست احباب اور کھلاڑیوں کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ فین بابر اعظم کی تصویر والی فلیکس لے کر اسٹیڈیم پہنچے۔ گلوکارہ مومنہ مستحسن کا طویل وقفے کے بعد موسیقی کی دنیا میں واپسی کا انتہا، مداح بھی گلوکارہ کے کم بیک پر خوش، جلد نیا گانا ریلیز کرنے کی فرمائش کرتے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ سلونی کو دنیا سے رخصت ہوئے 15 برس بیت گئے۔ اداکارہ سلونی نے پنجابی اور اردو کی کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ چند مکھنا، دل دا جانی، سجن پیارا اور فن خاں مقبول فلمیں۔ اور موسم سرما کے ملبوسات کے انوکھے انداز سے نمائش، لندن فیشن ویک میں پارک کو ریمپ میں بدل دیا گیا، حسیناؤں نے جیکٹ، کوٹ اور سویٹر پہن کر باغ میں واک کی۔